إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کے واقعات، ان کی آزمائشوں اور ان کے قوم کے معاملات ضمناً ساروں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اس سورت کے آغاز میں مشرکین مکہ کا اللہ کی ذات، آخرت، ان کا انکار کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرنا، تو پہلے تو اللہ نے ان سب کی تردید کی کہ مختلف قومیں جو تم سے زیادہ طاقتور تھی، اگر انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی تو ان کا انجام کیا ہوا. تو آج جن آیات کی تلاوت کی ہے، ایک دفعہ پھر اللہ اپنا رخ مشرکین مکہ کی طرف پھیرتے ہیں، کیونکہ جہاں آخرت کا انکار کرتے تھے وہاں اللہ کی ذات کے متعلق ایک بہت برا عقیدہ رکھتے تھے. جس طرح عیسائی جو ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی زوجہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہود جو ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کی اولاد گردانتے ہیں. تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں فاستفتہم، ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، الربک البنات ولہم البنون، رب کے لیے بیٹیاں کہتے ہو اور اپنے لیے بیٹے کہتے ہو؟ کہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، اس کے لیے یہ کہتے ہو کہ اس نے بیٹیاں پیدا کی، جبکہ تمہارے ہاں بیٹی ہو جائے تو تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، تم اسے زندہ درگور کر دیتے ہو، اپنے گھر رکھنا پسند نہیں کرتے. تو اللہ کی ذات کے متعلق یہ کیا کہتے ہیں؟ الربک البنات ولہم البنون، رب کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے. پھر اللہ دوسرا سوال کرتے ہیں ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، اللہ نے اگر فرشتوں کو مؤنث بنایا تھا تو تم اس وقت حاضر تھے؟ جبکہ فرشتے جو ہے کائنات کی ہر چیز جوڑا ہے، لیکن فرشتے جو ہیں ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جن کا عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں، یا وہ اللہ رب العزت کے ورکر ہیں جو اللہ کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ کی کبھی معصیت نہیں کرتے، جو اللہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا جس وقت میں نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا اور تم کہتے ہو مؤنث ہو، تو کیا تم وہاں حاضر تھے؟ الا
انہم من افکہم لیقولون، خبردار یہ جھوٹ بول رہے ہیں جو کہتے ہیں۔ ولد اللہ، اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً جو بھی اللہ کی اولاد بناتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی اللہ کے برابر کسی کو کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے اختیارات کا مالک کسی کو کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے وہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان لگا رہا ہے اور بہت بڑا گناہ کما رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اصطفى البنات علی البنین، اللہ نے اپنے لیے تو بیٹیوں کو چنا اور تمہارے لیے بیٹے۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تمہارے لیے، کیا فیصلہ کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو تم؟ افلا تذکرون، کیا نصیحت نہیں پکڑتے؟ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں ام لکم سلطان مبین، تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ اور یقین جانیے کہ جو شخص ایسا گمراہی کے رستے پہ چلتا ہے اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ آج بھی کسی ایسے شخص سے پوچھ لیں، وہ آپ کو کہے گا جی آپ منکر ہیں، مانتے نہیں ہیں، دلیل کوئی نہیں دے گا۔ حالانکہ اللہ مالک نے شریعت کے جتنے امور ہیں اپنی ذات کے متعلق، اپنے رسولوں کے متعلق، اپنے دین کے متعلق ہر چیز کی دلیل دی ہے۔ اگر اللہ نے اپنے آپ کو واحد کہا ہے تو اس کی دلیل دی ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری عبادت کرو تو دلائل دیے ہیں کہ کیوں میری عبادت کرو۔ اگر اللہ نے نبیوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو اس کی دلیلیں دی ہیں کیوں ان کی اطاعت کرنی، کیونکہ میں وہی کرتا ہوں۔ تو یہاں انہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر میں نے بیٹیاں بنائی ہیں ام لکم سلطان مبین، کوئی دلیل لے آؤ ظاہر۔ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، میرے نبی تو ہر بات قرآن کے دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے تمہیں یہ اتار کے بتایا ہے کہ میں نے بیٹیاں پیدا کی ہیں، یا فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے، یا میری کوئی اولاد ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب ان بدبختوں کو پوچھا جاتا تھا اگر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ماں کون ہے، کہنے لگے جن۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجْعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ کا جنات کے ساتھ رشتہ بناتے ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جن یہ بات جان چکے ہیں کہ اللہ انہیں جہنم میں حاضر کرے گا، کیونکہ اکثر جن جو ہیں اطاعت گزار نہیں، سرکش اور باغی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر میرے رشتہ دار ہوتے تو میں انہیں جہنم میں لے جاتا۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کس چیز کا فیصلہ کر رہے ہو تم؟ بات کرتے ہوئے بھی نہیں سوچتے۔ سبحان اللہ، لوگوں جان لو اللہ ان ساری باتوں سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ رشتے اور نسب سے پاک ہے، اللہ کسی کمی کوتاہی سے پاک ہے، اللہ ہر چیز سے مبرہ ہے جو مخلوق کی چاہت ہے اور مخلوق کی ضرورت ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ان ساری باتوں سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ رب العزت نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت وہو العلی العظیم، وہ سب سے بلند ہے، سب سے عظمت والا ہے، نہ اس کی بلندی کو کوئی پہنچ سکتا ہے نہ اس کی عظمت تک کوئی پا سکتا ہے۔
سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یصفون، جو تم کہتے ہو یہ ساری بکواس تمہارے ذمے ہی ہے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر میرے مخلص بندے ایسی نہ عقیدہ رکھتے ہیں نہ ایسی بات زبان سے لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، ایسے عقائد سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیں، ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر صبح تک عبادت کرتا رہے، اگر اس کی زندگی کے اندر شرک ہے تو لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اللہ کو اس کی کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کی ساری عبادتوں کو، سارے معاملات کو برباد کر دے گا، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کسی کی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہوگی تو اس کی ہوگی جو شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے شرک سے محفوظ رکھے جو جان بوجھ کے کرتے ہیں، اور ایسے شرک سے بھی محفوظ رکھے جو غلطی سے ہم سے ہو جائے۔ اللہ مالک جب تک زندہ رکھے، توحید پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ